دینے والے کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو تمہیں قرعہ ڈالنی پڑے اور تمہیں اس کے لیے جھگڑے اور لڑائی تک بات چلی گئی جب حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک مؤذن کا انتقال ہو گیا۔ اب مؤذن کی فضیلت کیا، اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطوال الناس اعناقا یوم القیامت کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب لوگ قیامت والے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص سہارا تلاش کر رہا ہوگا، فرمایا جو مؤذن ہوں گے، آزادیں دینے والے ہوں گی، فرمایا ان لوگوں کی گردنیں ساری مخلوق کے اندر سب سے اونچی اور بلند ہوں گی۔ مطلب اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذنین کو یہ ممتاز اور منفرد امتیاز عطا فرمائے گا کہ وہ باقی سارے لوگوں سے جدا گانا اور ایک نئے اس انداز کے اندر اور بلند اور بارہ اللہ کے فضل اور رحمت سے نظر آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو بے پناہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے یہاں تک، اور فرمایا کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ساری کائنات اس کی تصدیق کرتی جاتی ہے اور قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعصع رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل میں رہنا بہت پسند ہے، اس لیے جب جنگل میں اپنی بکریوں کے ساتھ موجود ہو اور نماز کے لیے آزاد دو تو بلند آواز سے آزاد دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شہد له یوم القیامت کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جن و انس تو بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ فرمایا جن اور انس تو دیں گے ہی دیں گے، جانور ہو یا چرند پرند ہو۔ فرمایا جو بھی چیز زیرو شے جسے اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے وہ جب آزان کی آواز سنتی ہے تو قیامت والے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی مضمون میں ایک اور حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑی کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے آزاد دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ پابندی سے آزاد دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی فادخلتہ۔ فرمایا کہ میرے تم گواہ ہو جو بس میں اپنے اس بندے کو جو پابندی کے ساتھ آزاد دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ جو فضیلت ظاہر ہے، جو فضیلت ہے حدیث میں ہمارے لیے یہ ترغیب ہے کہ ہم خود آزان دے کر یہ فضیلت حاصل کریں اور آزان دینے والوں کا احترام اور اکرام بھی بجا لائیں، کیونکہ عند اللہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا باقی لوگ وہ اپنے قدوں کے برابر ہوں گے لیکن جو آزان دینے والے ہوں گے ان کی محشر کے دن میں گردنیں اور سر سب سے فخر کے ساتھ اونچے ہوئے ہوں گے۔ اور اسلام کے اندر مؤذن کی عظمت و فضیلت کا اندازہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درجہ ذیل اقوال سے لگائیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں مؤذن بننے کی خواہش مچلتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کہ جن کے بارے میں آج کی یہودی لکھتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور زندہ رہتے یا مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر بن خطاب ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو كنت مؤذنا لما بليت ان لا احج ولا اعتمر بعد حجۃ الاسلام۔ فرمایا اگر میں مؤذن ہوتا تو فرض حج کے بعد حج اور عمرہ نہ بھی کرتا تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں آزان دینے والا ہوتا تو جو حج مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے اگر اس کے علاوہ میں کوئی اور حج یا عمرہ نہ بھی کرتا تو عمر بن خطاب کو کوئی فکر نہ ہوتی۔ اور فرمایا ندمت اللہ اکون طلبت الى رسول اللہ فیجعل الحسن والحسین مؤذنین۔ فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بھی کہا، اپنی جان بھی کہا، سیدہ جیسی جن کی عظیم خاتون گھر کی رونق ہے، حسنین قریبین جیسے جن کے شہزادے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ندمت، فرمایا مجھے افسوس ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مؤذن بنانے کی درخواست نہیں کی۔
نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو کنت مؤذنا لما بلیت اللہ جاہدا، کہتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ بھی کرتا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ صرف ایک آزاد دینے کو حج و جہاد پر اور اپنی زندگیوں میں ان پر افسوس کرنا، اور فرمایا کہ جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے بہت بڑے لوگ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و رسول، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل ہے، اور حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، اور بولا علی مشکل کشا امام حسن اور حسین کی شان اور عظمت کا کیا کہنا، علی المرتضیٰ کا سارا گھرانہ عظمتوں اور فضیلتوں کا استعارہ ہے۔ اس گھرانہ پر کی خانہ ہوا آفتاب آست کی کہاوت صادق آتی ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا اور بڑا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں خود مشکل کشا ہے۔ اتنے عظیم لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم مؤذن کیوں نہ بن سکے۔ عظیم خلیفۃ الرسول امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ کاش میں مؤذن ہوتا۔ اس لیے مؤذن کے منصب کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مساجد میں مؤذن کو معمولی ملازم سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے اس کی شان میں تو کبھی آتی نہیں، مطلب اگر میں کسی مؤذن کی تعظیم اور عزت نہیں کر رہا تو اس کی شان میں جو اللہ کے ہاں عزت اور تقریب ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ہماری آخرت ضرور خراب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں آزان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دراصل مادیت پرستانہ شیطانی ماحول نے ہمارا مزاج خراب کر دیے ہیں۔ جو کام باعث سے گرد و آت تھے وہ آج ہم وجہ افتخار سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو کام قابل فخر تھے اس میں ہم جو ہے وہ کیا نام ہے پریشان اور شرمگن نظر آتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم آزاد روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تنقید غزالی نہ رہی۔ تو احباب المدارس، آزان اور مؤذن کی یہ فضیلت سن کر آج ہم لوگوں کے دلوں میں اگر شوق آزاد پیدا نہ ہو، اگر آج ہم لوگ آزاد کی طرف نہ آئے تو پھر ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے محبوب کے صحاب نے اتنی تمنا رکھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے اتنی بشارتیں رکھی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے جو مؤذن تھے، مدینہ شریف کے مؤذن تھے، تو ان کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ ملی، مدینہ کے قریب ایک بستی میں مؤذن کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آقا نامدار نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے مجھے اتنے عظیم بندے کی خبر نہ دی۔ پھر ان کے وصال کی اور تدبیر کے بعد آقا ان کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا کی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مؤذن کی قبر پر ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کاش کہ میں تیری نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہوں۔ یہ ہم صرف اللہ اکبر رشد اللہ محمد رسول اللہ رشد اللہ الہ الا کی صدائیں نہ سمجھے۔ فرمایا مؤذن کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز سننے والی کل قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اور جو بندہ دن میں 10 مرتبہ تجدید ایمان اس انداز سے کرتا ہو کہ وہ آ کر کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کتنا کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ وہ دن میں 10 مرتبہ آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے گھر میں، خانہ خدا میں آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں دنیا سے ہٹ کر کے تیرے سامنے اور یہ ساری مخلوق اس پر گواہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی، اللہ نے انتخاب فرما رکھا ہے اس کا کہ وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کتنی بار دن میں ایسے کام ہوتے ہو جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہو، اور کئی تو ایسے ہیں ہم میں سے کہ جنہیں ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم اس کی بارگاہ میں تجدید اور توبہ کر سکیں۔ مؤذن پر اللہ کا یہ اکرام اور انعام ہے کہ
کہ اللہ اسے دن میں کئی مرتبہ خود اپنے گھر میں بلاتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک نماز مسجد میں ادا کی پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہا اور پھر اس نے دوسری نماز بھی مسجد میں ادا کر لی تو فرمایا ان دونوں نمازوں کے درمیان اللہ اس سے اگر کوئی گناہ سرزاد ہو جائے گا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. تو مؤذن کا اور امام کا تو کام بھی یہ ہے کہ ظہر کی نماز بھی آزاد ہوئی نماز پڑھ کے اپنے دنیا کے اندر مشغول ہو گیا, کام کاج مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب عصر کا وقت قریب آئے گا اسے فکر لائق ہو جائے گی کہ اب آزان کا وقت ہے, اب نماز کا وقت ہے, اور پھر وہ اسی فکر میں اور اسی خواب میں وہ دوڑے دوڑے مسجد میں آ کر پھر آزان کہے گا اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤذن پر اور امام پر اور مسجد کی برکت سے مسلمانوں پر یہ انعام اور اکرام رکھا ہے. فرمایا اگر تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جائیں گے میرا کلمہ بلند کرنے کی وجہ سے, میرے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے, لوگوں کو بار بار یہ اعلان کر کے کامیابی اور فلاح کی طرف ندا دینے کی وجہ سے, میرے محبوب کی شہادت اور میری توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے, فرمایا میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت, اور جسے آقا بشارت دے دے پھر حضور فرما دے, تو فرمایا کہ جو آقا کی بات لب سے بات پہلے تو نکلتی نہیں, جو نکلتی ہے وہ منشاء خدا بندی سے نکلتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحی, فرمایا میرے آقا تو تب تک بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی نہ آ جائے. تو جب آقا کہہ رہے ہیں کہ مؤذن جنتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے محبوب گنہگار تھا, ٹھیک ہے اچھے عمل نہیں تھے, آزان دیتا تھا, بس آپ نے کہہ دیا تو محبوب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, آپ کا کہنا دیکھ کے ہم نے اسے جنت میں. تو احباب علم و دانش آزان سیکھیے, کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ آزان ضرور دیجیے. اقامت سیکھیے, یہ شاعر اسلام ہے, کبھی بھی کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آزان و اقامت سیکھیے, دینے کا شوق رکھیے. یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ مسجد کے مؤذن کا انتخاب جب ہو گیا ہو, مطلب مؤذن کو پکا ہو کہ یہ بندہ سارا سال آزان دیتا ہے, تو جب وہ آزان دے کر نماز کے لیے امام مصلی پر آ جائے تو مؤذن کے علاوہ کسی دوسرے کا حق نہیں ہے کہ وہ اقامت کرے. فرمایا جو شخص آزان کہے, بلکہ اس کے اندر فقہاء کرام کا اختلاف ہے, بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بندہ کہہ ہی نہیں سکتا, لیکن بعض نے یہ رائٹ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مؤذن سے اجازت لے لے کہ آج میں اقامت کہتا ہوں, تو فرمایا پھر اسے اجازت اور رخصت ہے, پھر وہ بندہ وہ کیا نام ہے اقامت کہہ سکتا ہے. لیکن مسئلہ ایسے ہے کہ جو بندہ آزان کہے وہ آزان کہہ کے مسجد سے باہر نہ جائے, وہ امام کے پچھلی جگہ پر انتظار کرے, جب امام مسجد میں آ جائے تو پھر وہ خود اقامت کہے. ہاں اگر کوئی اور شوق اقامت رکھتا ہے, شوق تعظیم رکھتا ہے, تو وہ اس مؤذن سے اجازت لے اور اس اجازت کے ساتھ اقامت کہے. یہ کار خیر ہے اور بہت بڑا, جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ اس پر ثواب ہے اور اللہ کی طرف سے انعام اور اجر ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام سمجھنے, سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کا شوق ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. ہماری مساجد کے مؤذنین کو, ائمہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت, سلامتی اور آواز عطا فرمائے اور ان کی آزان پر ہم سب کو لبیک کہہ کر مسجد میں نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.